اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے ہمارے پروگرام میں پہلا خط ہمیں موصول ہوا ہے پسرور سے حافظ عبد الرحمن صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب السنت کی روشنی میں رمضان کے آخری عشرے کے متعلق اور لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات کیسے سمجھیں گے کہ یہ طاق راتوں میں آتی ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص الگ الگ چاند نظر آنے والے دو ملکوں کے درمیان دو متواتر طاق راتیں سفر کرے اور راتیں گزارے، اور پھر یہ دونوں راتیں دونوں ملکوں میں آنے والے دن کی علامات کی بنا پر لیلۃ القدر ہوں گے، تو کیا ایسا امکان ہے کہ اس شخص کو ایک رمضان میں 2 مرتبہ شب قدر نصیب ہو جائے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ آخری عشرے میں یہ طاق اور جفت راتوں کی تعین کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ رمضان مبارک کے آغاز یا اختتام کو دیکھیں تو طاق اور جفت راتیں مختلف ہوں گی۔ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ شب قدر کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہم جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، بلکہ ایسے ہی جیسے جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی جفت راتیں مہینے کے 30 دن ہونے کی صورت میں باقی رہ جانے والے ایام کو دیکھیں تو طاق بنتی ہیں۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی 9 گزر جانے والی یا 7 باقی رہ جانے والی راتوں میں ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ 24ویں تاریخ کو لیلۃ القدر تلاش کرو۔ تو راتوں کو 2 طرح سے شمار کیا جا سکتا ہے، مہینے کے آغاز سے بھی اور اختتام سے بھی۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، جب 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تعین سے قبل شب قدر کی تلاش میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ تو جب درمیانی عشرے کی تمام راتیں گزر گئیں تو آپ نے خیمے ہٹا دینے کا حکم دیا، تو اسے ہٹا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خیمہ لگانے کا حکم دیا اور خیمہ لگا دیا گیا۔ پھر آپ نے لوگوں کے پاس آ کر خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، لیلۃ القدر میرے لیے واضح کر دی گئی تھی اور میں تمہیں شب قدر کے متعلق بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن 2 آدمی جھگڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ شیطان بھی تھا، تو مجھے رات کی تعین بھلا دی گئی۔ اب تم اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، شب قدر کی تلاش 9، 7 اور 5ویں رات میں کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ابو سعید، آپ کو گننے کا طریقہ ہم سے زیادہ معلوم ہے۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بالکل، اس حوالے سے ہماری ذمہ داری بھی تم سے زیادہ بنتی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ 9ویں، 7ویں اور 5ویں کیا ہے؟ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب 21 راتیں گزر جائیں تو جب اس کے بعد کی وہ 22ویں رات ہے، یہی 9ویں رات ہے۔ پھر جب 23 راتیں گزر جائیں اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں رات ہے۔ پھر جب 25 راتیں گزر جائیں تو اس کے بعد والی رات 5ویں ہے۔ اس لیے اگر کوئی یقینی طور پر لیلۃ القدر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے پورا عشرہ قیام کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو حاصل کر سکے۔ ابن عطیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی ہے۔ یہی موقف صحیح اور قابل اعتماد ہے۔ چنانچہ طاق رات کا اعتبار مہینے کے 30 یا 29 دونوں اعتبار سے دیکھنا ہوگا۔ لہذا شب قدر کے متلاشی کو چاہیے کہ 20ویں رات سے ہی آخری عشرے کی ہر رات میں مہینے کے آخر تک شب قدر تلاش کرے، کیونکہ مہینے کے اختتام کے اعتبار سے دیکھیں تو 30 دن پورے ہونے کی صورت میں طاق بننے والی راتیں اور ہوں گی، اور مہینہ 29 ہونے کی صورت میں اور ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 راتیں باقی رہ جائیں، 5 راتیں باقی رہ جائیں، 7 راتیں باقی رہ جائیں، اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ آخری عشرے کی 3ری، 5ویں، 7ویں اور 9ویں رات میں شب قدر تلاش کرو۔ امام مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں رات سے 21ویں رات مراد لی ہے۔
ابن حبیب کہتے ہیں کہ امام مالک کی بات اس وقت ہے جب مہینہ 29 کا ہو، جس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے 29 یا 30 ہونے کا خیال رکھا ہے، اسی لیے یقینی طور پر لیلۃ القدر اسی کو نصیب ہوگی جو اس کا پورا عشرہ عبادت کرے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ تو لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، لیکن یہ طاق راتیں گزشتہ ایام کے اعتبار سے 21، 23، 25، 27 اور 29 بنتی ہیں، جبکہ باقی راتوں کے اعتبار سے طاق راتیں الگ بنیں گی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ شب قدر تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، 7 رہ جائیں، 5 رہ جائیں، 3 باقی رہ جائیں۔ اس بنا پر اگر مہینہ 30 دنوں کا ہو تو مذکورہ حدیث کے مطابق جفت راتوں کو طاق راتیں بنیں گی، لہذا 22ویں رات 9ویں باقی رہ جانے والی رات ہوگی، 24ویں رات 7ویں باقی رہ جانے والی رات ہوگی۔ یہی وضاحت ہمیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح حدیث میں ہے، اور اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اور اگر مہینہ 29 دن کا ہو تو پھر مہینے کے آغاز اور اختتام دونوں اعتبار سے طاق راتیں ایک ہی ہوں گی۔ تو اگر معاملہ ہے پھر اہل ایمان کو شب قدر پورے آخری عشرے میں تلاش کرنی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ لیلۃ القدر الگ الگ ممالک میں مختلف ہوتی ہے، اگر 2 ملکوں میں مہینے کا آغاز الگ الگ ہو، ایک ملک کی جفت رات دوسرے ملک کی طاق رات ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 راتیں الگ الگ ہیں، کیونکہ ایک جگہ رات پا کر دوسرے ملک میں جا کر دوسری رات پا لے، بلکہ رات ایک ہی ہوگی۔ مثلا کسی جگہ ماہ رمضان کی 27ویں رات شب قدر تھی تو دونوں ملکوں میں 27 کا دن مثلا منگل یا بدھ کا دن ہوگا، کیونکہ دونوں ملکوں میں مہینے کا آغاز الگ الگ ہوا تھا۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کی رات ایک ہی ہوگی، چنانچہ اگر کسی ملک میں منگل کی رات لیلۃ القدر ہے تو بدھ کی رات لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر بدھ کی رات لیلۃ القدر ہے تو منگل کی رات لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اگر منگل کی رات کسی ملک میں 27ویں بنتی ہے اور کسی ملک میں 26ویں کی رات ہے، اس بات سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جفت راتوں کو بھی بھرپور عبادت کی جائے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ رؤیت ہلال میں خلل کی وجہ سے جفت رات بھی در حقیقت طاق رات ہو۔ مذکورہ وضاحت کے بعد صرف ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ایک ہی رات کو انسان 2 مرتبہ پالے۔ مثلا منگل کی روز لیلۃ القدر تھی تو کسی نے پوری رات یا اس کا کچھ حصہ عبادت کی، پھر مغرب کی سمت سفر شروع کر دیا، ایک بار پھر اسی رات کو پالے گا، کیونکہ رات کا آغاز مشرق کی سمت میں پہلے ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا اصل تو مقصد یہی ہے کہ ہم لیلۃ القدر پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر کوشش کرنی چاہیے، بھرپور عبادت کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو جفت راتیں ہیں ان میں بھی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔